آپ کے استاد صاحب آئے ہیں کالج میں، اسکول میں، مدرسے میں، کسی جگہ بھی، سمجھ لیں اردو کے ٹیچر آ گئے، انہوں نے آ کے کہا کہ نکالو کتابیں، سبق پڑھیں. تو اب شاگرد کہنے استاد جی ہم نے نہیں پڑھنا، پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ ایم اے اردو ہیں، اور پھر اگر آپ ایم اے اردو ہیں تو ساتھ یہ بھی بتائیں کہ آپ نے ایم فل کیا ہوا ہے. یہاں بی اے ہے تو بی ایڈ ہیں، آپ ایم اے ہے تو ایم ایڈ ہیں. اور پھر یہ بھی بتائیں اگر آپ کی ڈگریاں ٹھیک ہے تو آپ کوئی تجربہ رکھتے ہیں پڑھانے کا پہلے، اور پھر اگر تجربہ بھی رکھتے ہیں تو یہ بتائیں کہ اس ادارے میں آپ میرٹ پہ ہیں کہ سفارش پہ ہیں. تو یہ سارے سوال اگر شاگرد پوچھے تو استاد جواب دے گا کیوں جی غلط سوال ہے، غلط سوال ہے. سوال تو ٹھیک ہے پر یہ شاگرد کے نہیں بن گئے. سوال درست ہے، یہ ادارے کا پرنسپل کرے نا آنے والے سے کہ آپ کی تعلیم کیا ہے، آپ کی ڈگری کیا ہے، یا ادارے کی مینجمنٹ کرے، یا کوئی ایسا شخص جس کی ڈیوٹی لگائی گئی ہو. شاگرد اگر یہ سوال کرے تو اسے جوتے پڑیں گے کہ تو بڑا بدتمیز ہے، نالائق ہے، تیرا کام پڑھ گیا تو کتاب کھول، میں پڑھانے جاتا ہوں، میں کوئی بھی ہوں. جب اس کمرے میں مجھے بھیجا گیا ہے تو بطور استاذ بھیجا گیا ہے. سمجھ لیں آپ بلا مثال و بلا تشبیہ. ہمیں نبی پاک علیہ السلام نے کہا ہے میں نے نہ تربیت کر کے تمہیں لوگ دیے ہیں، یہ صحابہ اور اہل بیت تمہیں تربیت کر کے دیے ہیں. الصحابی کالنجوم، میں نے انہیں ستارے بنایا ہے، تم جس کی بھی پیروی کرو گے اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے گا. ہم نے ان پر بحث نہیں کرنی. اللہ کے محبوب کی شان ہے وَيُزَكِّيكُمْ، حضور تزکیہ نفس کرتے ہیں. اور نبی پاک علیہ السلام چھوٹی چھوٹی باتوں پر تزکیہ کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر، یعنی بس پھول بوٹے بنے ہوئے نقش و نگار، یہ ہمارے عرف میں کہتے ہیں کڑھائی ہوئی ہے، اس طرح کے پردے گھر میں لٹکا لیے تھے سیدہ پاک نے. حالانکہ جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں. ہماری مسجدوں میں لٹکے ہوئے آج کل، بالکل کوئی ممانعت نہیں شریعت کی. انسانی شکل نہ بنی ہوئی ہو، نقش و نگار بنے ہوئے تھے. سیدہ فاطمہ نے پردے گھر میں لٹکا لیے، حضور تشریف لائے اور قدم اندر رکھتے ہی واپس چلے گئے. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ سیدہ پاک تو پریشان ہو گئے، کیا ہوا؟ فرمایا میرا اور دنیا داری کا کیا تعلق. یعنی جو چیز بالکل جائز ہے لیکن یہاں بھی زہد سکھایا، ورع سکھائی، تقویٰ سکھایا. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یہ بھی سیاستہ میں موجود ہے، فرماتی ہیں خاتون کا قد چھوٹا تھا تو میں نے کہہ دیا قد کتنا چھوٹا ہے، تو فوراً محبوب نے احتساب فرمایا. تزکیہ نفس کرتے ہیں نا حضور، فوراً نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عائشہ آپ نے ایسی بات کی ہے کہ اگر یہ بات میں کسی سمندر میں ڈال دوں تو اس کے پانی کا ذائقہ بدل جائے گا. تو کیوں بات کی کسی کے بارے میں؟ آپ بات کو سمجھیں. آج بڑا مسئلہ کیا ہے ہمارا، بڑی جلدی لوگ صوفی ہو جاتے ہیں، بڑی جلدی لوگ عالم ہو جاتے ہیں، بڑی جلدی ان کی عزت ہو جاتی ہے، بڑی جلدی وہ ناراض ہونے لگ جاتے ہیں. اچھا بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ان کے حق میں ٹھیک ہو رہی ہوتی. میرے حضرت صاحب قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے اپنے دشمنوں کی باتیں غور سے سنا کرو، وہ تمہاری غلطیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتے. دوستوں سے زیادہ دشمنوں کی سنا کرو، اپنوں سے زیادہ بیگانوں پر غور کیا کرو وہ کیا کہتے، وہ تلاش کر کے لائیں گے تمہارے اندر کوتاہیاں کہاں پائی جائے، تمہیں اصلاح کا موقع ملے. تو صحابہ کا تزکیہ کر کے تیار کر کے ایک جماعت ماڈل بنا کے حضور نے ہمیں دی. عقائد میں تقلید نہیں ہوتی، تقلید مسائل فقہ میں ہوتی ہے. عقائد میں ہم امام اعظم کے کہنے پہ اللہ رسول کو نہیں مانتے، عقائد میں تقلید نہیں. لیکن صحابہ کا ایمان معیار ایمان ہے، اہل بیت کا ایمان معیار. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ہے اس طرح ایمان لاؤ جس طرح یہ لوگ ایمان لائے ہیں صحابہ اور اہل بیت، تو ہم نے ان پر بحث نہیں کرنی، ہم نے ان سے سیکھنا ہے. سمجھ آ گئی میری باتوں کی؟ یہ میری 5 باتیں انشاءاللہ یاد رہیں گی.